امام زمانہ کی زیارت کے لیے زیارت آل یاسین کی بہت زیادہ تاکید ہے، زیارت آل یاسین کی۔ اور زیارت آل یاسین ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی، اتنے زیادہ بھی نہیں، چند منٹ کے اندر پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ میں سے تو اکثر ماشاءاللہ ذاکری بھی کرتی ہوں گی، وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص ممبر پہ جائے، مجلس پڑھنے کے لیے جائے، اسے چاہیے کہ وہ زیارت آل یاسین یا تو خود پڑھے یا کوئی اور مجلس سے پہلے زیارت آل یاسین پڑھے۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی بہت زیادہ اس بات کی تاکید فرماتے ہیں، مجلس میں پڑھنے والا ذاکر یا سب سے پہلے یا تو خود پڑھے یا کوئی اور شخص جو ہے وہ زیارت آل یاسین کو پڑھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر بڑی زیارت آل یاسین پڑھنا، اگر اس کا وقت نہیں ہے مثلا، یا لوگوں پر ذرا بار گزر رہا ہے، پہلے ہی پروگرام مثلا اتنا بڑا ہو رہا ہے اور اتنی بڑی زیارت دیکھا جائے تو بس ایک ہی صفحے کی زیارت ہے، لیکن اگر بالفرض نہیں پڑھنا اس وقت ممکن، تو کم سے کم وہ فرماتے ہیں کہ ایک جملہ ضرور پڑھ لے، سلام علی آل یاسین، بس یہ بھی کافی۔ تو یہ اتنی زیادہ تاکید ہے کہ اگر پوری پڑھ سکتے ہو تو پوری پڑھ لیں، اور پوری پڑھنے سے اگر حاضرین کے اوپر ذرا مزمحل ہو رہی ہو ان کی طبیعت زیادہ طویل یہ پڑھنے سے، تو پھر کم سے کم سلام علی آل یاسین تو ضرور پڑھیں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام افراد کہ جن کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں نصیب ہوئی ہے، ان سب کے اندر ایک بات کامن ہے کہ وہ سب کے سب زیارت آل یاسین کو پڑھنے کے بہت پابند تھے۔ یہ ایک خصوصیت ہے زیارت آل یاسین۔ تو حرم ائمہ معصومین میں بھی بڑی پابندی کے ساتھ زیارت آل یاسین اجتماعی طور پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی زیارت آل یاسین پڑھی ہے، ہمیشہ اس کے بعد امام زمانہ کی زیارت سے میں فیضیاب ہوا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے 40 روز تک زیارت آل یاسین پڑھی اور اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی، بلکہ روز بھی نہیں، 40 بار جس نے زیارت آل یاسین پڑھی، یعنی 40 بار اگر کسی نے زیارت آل یاسین پڑھی ہے تو فرماتے ہیں میں ایک شخص سے بھی ایسا واقف نہیں ہوں جس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اچھا، ایران میں ہمارے وہاں پر مراسم چلہ، یعنی 40 روز کا عمل ٹائپ کا یا زیارت آل یاسین کا کیا جاتا ہے۔ وہاں پر شہدائے گمنام کی طرف سے ہر ایک شہید کے نیابت میں 40 روز تک جو ہے وہ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں، ہمیں بھی یہاں پر رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اجتماعی طور پر زیارت آل یاسین پڑھیں۔ ہر وہ شخص کے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق ہے، کم سے کم اسے زیارت آل یاسین روز پڑھنی چاہیے۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ روزانہ 1 گھنٹے تک امام زمانہ علیہ السلام سے باتیں کرے، ان کی محفل کے اندر بیٹھے اور ان کے فیوض و برکات اس کو حاصل ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت آل یاسین کسی خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر پڑھے۔ یہ فرماتے ہیں زیارت آل یاسین کو پڑھنے سے کہ جو فوائد ہیں ملتے ہیں انسان کو، وہ اسی قدر ہیں جس قدر امام زمانہ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر ان کے فیوض و برکات کو انسان حاصل کرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی زیارت آل یاسین کی اس قدر تاکید آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے حضرت کی یاد میں گوشہ نشینی اختیار کریں، 1 گھنٹہ، اور حضرت کی طرف متوجہ ہو کر زیارت آل یاسین پڑھیں، یا صاحب الزما اغثنی، یا صاحب الزما ادرکنی والمستعان بک یا ابن الحسن کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ تمہیں امام زمانہ کی ہم نشینی حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ امام زمانہ کو ایک تو سب سے پہلے 1 گھنٹے کے لیے فرماتے ہیں روزانہ کم سے کم امام کی خدمت میں آپ ایک لحاظ سے گوشہ نشینی ہو کر
یعنی ذرا لوگوں سے ذرا دور ہو کے، ٹی وی اور یہ سب کھلا ہوا ہے ان سے دور ہو کے ذرا سمجھیں کہ آپ امام زمانہ کے حضور میں ہیں اور وہاں پہ زیارت آل یاسین پڑھیں. امام زمانہ کو یا صاحب الزما غیثینی، یا صاحب الزما ادرکنی والمستعان بک یا ابن الحسن یہ کہیں، اس کا زیادہ ورد کریں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی ہم نشینی حاصل ہو گئی اور وہ تمام فیوز و برکات آپ حاصل کر لیں گے. سلام علی آل یاسین، قرآن کی آیت بھی ہے اس متعلق اور جس کی تفسیر میں یہ بات آتی. اچھا، اس کے اندر جو زیارت آل یاسین میں لفظ سلام ہے یہ 24 مرتبہ آیا ہے. علماء فرماتے ہیں یعنی اس میں تکرار کثرت کے ساتھ، یعنی آپ کو سلامتی پروردگار کی طرف سے حاصل رہے گی. یعنی سلام کا لفظ اس میں 24 مرتبہ آیا ہے، 12 مرتبہ حق آیا ہے، حق، اور 12 مرتبہ حجت کا لفظ آیا ہے. تو بہرحال ان تمام الفاظ کے بھی بڑے فیوز و برکات ہیں اور جو کہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر. اور یہ خود زیارت حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی. محمد کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو زیارت آل یاسین یاد کروائیں. ان کو آپ انسینٹیوز دیں، ان کو آپ انعامات دیں کہ جو بچہ بھی اس کو یاد کرے گا. ٹائم پیریڈ مقرر کریں. مدارس کے اندر بچوں کو حفظ کرانے کی ایک چیز ہونی چاہیے کہ ان کو زیارت آل یاسین یاد کروائی جائے. آقائے حجت الاسلام والمسلمین رے شاہری، ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور دارالحدیث حدیث کی بہت زیادہ، علم حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. بہت ادارے قائم کیے ہیں. یہ جو میزان الحکمت وغیرہ جو کتابیں اردو میں تقریباً 8 جلدیں تو اس کا ترجمہ ہوئی ہیں، باقی کی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. تو یہاں پر تو ہمارے مسئلہ یہ کہ جب میں نے خود ایک دفعہ ان کے ادارے فون کیا کہ بھائی باقی کی اردو ترجمہ کب، تو انہوں نے کہا یہ 8 ہی نکلنی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ باقی یعنی ان کی ہمت ہی ٹوٹ گئی ہے ایک لحاظ سے کہ بھائی یہ ترجمہ اس کو کرایا جائے لوگوں کے اندر، یعنی کوئی شوق ہی نہیں. تو بہرحال آقا ری شاہری نے بہت زبردست خدمات انجام دی اور خاص طور پر علم حدیث کے لحاظ سے. یعنی ایک دفعہ جب میں قوم زیارات کے لیے گیا تھا تو ان کی کتابوں کی جس جگہ ان کی کتابیں ڈسپلے ہو رہی تھیں اس جگہ پہ بھی گیا تو حدیثوں کی کتابوں کو اس طرح سے میں نے آج تک کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ دور سے اسپاٹ لائٹس بہت ساری وہ جلائی جاتی ہیں اور وہ ان ڈائریکٹ ٹائٹل کے اوپر پڑتی ہیں. یعنی اس میں وہاں پر نسبتاً اندھیرا ہوتا تھا ان کے جو بھی جہاں پر ہی ڈسپلے ہو رہی تھی کتابیں اور وہیں سے لوگ خریداری بھی کرتے ہیں تو جگمگا رہے ہوتے تھے ٹائٹل کتابوں حدیث کے، یعنی اس کو ایک گلیمرائز بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سستے سے سستے کاغذ کے اوپر کہاں سے کتاب چھپوائی جائے اور وہاں اتنا اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے. تو بہرحال تو آقا ری شاہری یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن ناطق کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے خود ان کو یہ بات بتائی ہے کہ میں ہر جمعے کو اس کے آخری چند گھنٹوں میں زیارت آل یاسین لازمی پڑھتا ہوں. یعنی ان کو خصوصیت کے ساتھ آقا ری شاہری کو رہبر معظم نے یہ بات بتائی تھی اور اپنے معمولات میں سے ایک چیز کا ان کو بتایا تھا کہ ہر جمعے کو جمعے کی آخری چند گھنٹوں کے اندر میں زیارت آل یاسین ضرور پڑھتا ہوں.